میں جانے کی بجائے میں بلا تاخیر و تمہید دعوت خطاب دوں گا اسی گلشن باد بہاری میں پلنے والے اسی جمعیت طلبہ عربیہ کے سابق قافلہ سالار نائب قیم جماعت اسلامی جنوبی پنجاب سابق منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان برادرم مولانا محمود بشیر صاحب تشریف لائیں، سابقین و موجودین عربیہ سے مخاطب ہوں۔ جناب مولانا محمود بشیر صاحب سابق منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم حبیبنا و حبیب رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام جناب لیاقت بلوچ صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، قابل احترام برادرم محمد افضل صاحب منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان، حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب محتمم جامعہ حاضہ، دیگر حضرات علماء کرام، سابقین جمعیت، میرے انتہائی عزیز بھائیوں، دوستوں، طالب علم ساتھیوں، سب سے پہلے میں جمعیت طلبہ عربیہ کے نظم کو، منتظمین کو، کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 50 سال کی یہ تحریک جو جب شروع ہوئی تھی تو میں نے مولانا اسد اللہ خان صاحب سے یہ سنا کہ ہمارے دور میں جمعیت طلبہ عربیہ ایک بکس میں تھی۔ جب وہ منتظم اعلیٰ بنے اور لاہور میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ایک بڑا دفتر ہے اور اس کے بہت سارے کمرے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ یہ جمعیت طلبہ عربیہ ایک نو عمر نوجوان کی طرح ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ تو ایک بکس میں ہے، لیکن الحمدللہ آج کارکنان کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ تحریک ایک شجر سایہ دار ہے، اور پورے پاکستان میں اس تحریک کے کارکنان، اس کے ذمہ داران، اس کے وابستگان موجود ہیں اور اسلامی تحریک کا ہراول دستہ ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ 50 سال کی کہانی ہے، اور لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ 50 سال نصف صدی ہے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نصف صدی کے لیے تو انقلاب کے لیے بہت بڑا وقت ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ 50 سال اسی طرح ہے کہ جس طرح پورا شوب دور میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے تحریک اسلامی کی بنیاد رکھی کہ جب ایک طرف استعمار تھا، سیکولرزم تھا، کیمونزم تھا، امت مسلمہ کے اندر اپنے اپنے فتنے اور شورشیں تھی، امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر کہیں پر اطالویوں کی، کہیں پر فرانسیسیوں کی، کہیں پر انگریزوں کی باج گزار تھی، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کی کشتی ڈوب گئی ہے، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے اس بر صغیر میں ایک ایسے انسان کو پیدا کیا کہ جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بہتر یہ ہے
کہ اسلام کو بچایا جائے، اسلام کے کچھ سیاسی نظام پر، اسلام کے معاشی نظام پر، اسلام کے عدالتی نظام پر کمپرومائز کر لیا جائے اور اسلام کی روایات کو، اس کی عبادات کو، مساجد کو، مدارس کو، محراب و منبر کو بچا لیا جائے تو بڑی بات ہے۔ پھر ایسے ماحول میں کہ جو امت مسلمہ کے لیے غلامی کی مایوسی لے کر آیا تھا، سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے اسلام کو دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے دنیا بھر میں واضح کر کے رکھ دیا اور یہ بتایا کہ آج بھی عدالتی نظام ہے تو اسلام کا ہے، سیاسی نظام ہے تو اسلام کا ہے، معاشی نظام ہے تو اسلام کا ہے۔ آج آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ تمام دینی جماعتیں جب نعرہ لگاتی ہیں کہ پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام آئے تو اس میں کہیں نہ کہیں وہی ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی سوچ، ان کی فکر، ان کا نظریہ آپ کو نظر آئے گا، ورنہ 100 سال پہلے ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ اسلام غالب آ جائے گا، اسلام کی بہاریں آئیں گی۔ وہ بتاتے تھے کہ حدیث موجود ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام غالب ہے، کوئی اس پر غالب آنے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر جب دیکھتے، معاشرے میں نکلتے تو اسلام غالب نظر نہیں آتا تھا۔ آج پوری دنیا میں آپ جائیں، اسلام کے غلبے کے لیے آپ کو تحریکیں نظر آئیں گی۔ اس کے پیچھے ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی سوچ اور فکر اور ان کی تحریک کا نعرہ ہے۔ اگر پاکستان میں نہ جیتے، الیکشن میں کامیابی نہ ملی تو کوئی بات نہیں، لیکن آج پاکستان کے در و دیوار ان مشکل حالات میں ہر ایک کی زبان پر یہی نعرہ ہے کہ اسلام آئے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، 50 سال پہلے، 50 سال کو چھوڑے، صرف 90 کی دہائی میں نے مدارس کا ریکارڈ دیکھا تو پورے پاکستان میں ایک مدرسہ مولانا گوہر رحمان صاحب کا تھا، ایک مولانا عبد الرحیم چترالی کا تھا، ایک مولانا عنایت الرحمان صاحب کا تھا اور ایک جامعہ منصورہ سندھ میں مولانا جان محمد بھٹو صاحب کا تھا۔ یہ تحریک بن چکی تھی، لیکن صرف اتنے مدارس تھے کہ آپ ان کو ہاتھوں پر گن سکتے تھے۔ لیکن پھر جمعیت طلبہ عربیہ جب قائم ہوئی، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کی تربیت کی، ان کو منظم کیا، ان کو فرقہ واریت سے نکالا، ان کو اپنے مقصد زندگی کی طرف جب متوجہ کیا۔ آج پورے پاکستان میں جب ہم دورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، پاکستان کا کوئی ضلع ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی چھوٹا، کوئی بڑا دینی ادارہ موجود نہ ہو۔ جمعیت طلبہ عربیہ کا اصل کام یہ تھا کہ امت مسلمہ کو متحد کرے، متحدہ مجلس عمل بنی، ملی یکجہتی کونسل بنی، اس طریقے کے بے شمار جو امت مسلمہ میں متحد کرنے کے لیے تحریکیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ جمعیت طلبہ عربیہ نے اس جذبے کو کہ ہم ایک اور نیک ہے، درد مشترک اور قدر مشترک پر اس نے متحد کیا ہے۔ جمعیت طلبہ عربیہ 2000 کے بعد ایک نئی اٹھان پر آئی، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر محراب و منبر میں، ہر گنبد و مینار میں قال اللہ اور قال الرسول کا پیغام لے کر گئی ہے۔ اجتماعات عام کیے ہیں، اپنی دعوت کو سینکڑوں سے نکل کر، ہزاروں سے نکل کر لاکھوں طلبہ تک پہنچایا ہے۔ اور آج جمعیت طلبہ عربیہ الحمدللہ پاکستان کے مدارس ہو، مساجد ہو، تحریکی مساجد ہو، آپ کے عصری تعلیمی ادارے، کالج
अगर यूनिवर्सिटी की सूरत में हो, आपको जमीयत तलबा अरबिया के कारकुनान और साबिकीन नजर आएंगे। आप तहरीक इस्लामी को देखें, पूरे पाकिस्तान में जाए, आपको जमीयत तलबा अरबिया के साबिकीन नजर आएंगे। आप पाकिस्तान को छोड़े, यूके इस्लामिक मिशन में जाए, इस्लामिक सर्कल आप जापान में जाए, आप कुवैत में जाए, सऊदी अरब में जाए, दुनिया भर में जाए, आपको पता चलेगा कि जमीयत तलबा अरबिया के कारकुनान और साबिकीन मौजूद हैं। आप हुकूमती इदारों में जाए, आप सियासत में जमात इस्लामी की छतरी के नीचे देखें, आपको नजर आएगा कि जिनके बारे में लोग ये कहते थे कि ये काल अल्लाह और काल रसूल वाले हैं, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आज आपको नजर आएंगे कि तहरीक इस्लामी में हर अव्वल दस्ते के साथ जमीयत तलबा अरबिया के कारकुनान मौजूद हैं, मौजूद है। इलेक्शन का मौका है, पूरे पाकिस्तान में जमीयत तलबा अरबिया जमात इस्लामी के शाना बशाना खड़ी हो जाती है। मेरे अजीज भाइयों, जमीयत तलबा अरबिया ने मुआशरे में बेशुमार खैर के काम किए हैं, वो गिनवाना यहाँ पर मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ ये तजदीद अहद दरअसल यौम एहतिसाब है। आइए आपस में बैठकर जायजा ले कि जिस मकसद के लिए ये तहरीक बनी, जिस मिशन के लिए ये काफिला बना, उस मंजिल की तरफ सफर कैसा रहा, सफर कितना दूर है, मंजिल कितनी दूर है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसके लिए मंसूबा बंदी क्या है। मेरे अजीज भाइयों, आज आप देखें कि दुनिया के अंदर हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग मुख्तलिफ इज़्म देख चुके, कोई कैपिटलिज्म का झंडा उठाता था, कोई कम्युनिज्म की बात करता था, कोई कैपिटलिज्म के साथ, कोई कम्युनिज्म के साथ, कोई सोशलिज्म के साथ। आज दुनिया ने देखा कि सब इज़्म फेल हो गए, अब सिर्फ एक ही निजाम है, और वो क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का निजाम है। मेरे अजीज भाइयों, हमारे ये इदारे, हमारी ये तहरीक जमीयत तलबा अरबिया दरअसल इसीलिए है कि रब की धरती पर उसके निजाम को कायम किया जाए। इखराजुल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद, बंदों को बंदों की गुलामी से निकालकर बंदों के रब की गुलामी में देना, ये हमारा मिशन है, ये हमारा मकसद जिंदगी है। और इसके लिए मेहराब व मिंबर मोर्चे हैं, दावत के मराकिज हैं। आप कहीं भी हो, आप जमीयत तलबा अरबिया के साबिक हैं, किसी कॉलेज में हो, किसी यूनिवर्सिटी में हो, किसी हुकूमती इदारे में हो, लेकिन अपने सामने रखें कि आपने दर्स नहीं छोड़ना, आपने खिताबत नहीं छोड़नी, आपने दावत नहीं छोड़नी, आपने तहरीक इस्लामी नहीं छोड़नी। मेरे अजीज भाइयों, कभी कभी हमने देखा है कि लोग जमीयत में हो तो जोशीले होते हैं, इनकलाबी होते हैं, वलवला अंगेज होते हैं, लेकिन जब दुनिया में उतरे तो पता चलता है कि मुआश भी है, पता चलता है कि मुआशरत भी है, पता चलता है कि रिश्तेदार भी है, दौलत भी है, ओहदा भी है, इज्जत भी है, तो लोग दुनिया में गुम हो जाते हैं। मेरे भाइयों, आप जिस फील्ड में जाए, लेकिन अपनी दावत के साथ, अपनी तहरीक के साथ, अपने मिशन के साथ, अपने मकसद के साथ खड़े हो। और मेरे अजीज भाइयों, अगर आप अपनी जिंदगी में नेक बन गए, शरीफ बन गए, पारसा बन गए, फराइज के पाबंद बन गए, लेकिन मुआशरे में बुराई मुसलसल बढ़ती रही, तो फिर आपकी पारसाई किसी दिन जाया हो जाएगी। जैसे कि आप किसी गाड़ी में बैठे लाहौर जाना चाहे, सारी बस में अल्लाह वाले बैठे हों, नेक बैठे हों, तस्बीहात कर रहे हों, जिक्र अज़कार कर रहे हों, वाज और नसीहत कर रहे हों, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर अगर नशई हो,
تو انجام کیا ہوگا کہ آپ کی گاڑی کو کسی دیوار میں مارے گا, کسی درخت میں مارے گا, کسی گاڑی سے ٹکرائے گا, حادثہ کرے گا, خود بھی مرے گا اور آپ کو بھی مارے گا. آپ کی پارسائی معاشرے میں اگر برائی کو اکھاڑنے کے لیے نہیں, اگر رب کے دین کو نافذ کرنے کے لیے نہیں, تو پھر آپ انہی سواریوں کی طرح ہیں کہ جو اپنی فکر کرتی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا ڈرائیور نشئی بیٹھ گیا ہے. میرے عزیز بھائیوں, اپنے لیے دنیا میں جانور بھی جیتا ہے, اپنے لیے پرندہ صبح گھونسلے سے نکلتا ہے, پورا دن چرتا اور چوگتا ہے, پھر شام کو اپنے گھونسلے میں آتا ہے, پھر صبح وہی کام کرتا ہے. لیکن اقبال نے کہا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے محبت ہے کہ جو امت مسلمہ سے, جو انسانیت سے, خدا کے عاشق تو ہے ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ پیار کیا ہے؟ یہ پیار یہ ہے کہ اگر مفلوق الحال ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو, اگر تنگدست ہیں آپ ان کا درد, ان کے درد کا مداوا کریں, اگر پریشان ہیں آپ ان کے کام آ جائیں. اور یہی میری تحریک کا, یہی میری جمعیت کا پیغام ہے. اور میرے عزیز بھائیوں, یہ جاب, یہ نوکری, یہ پیسہ, یہ عہدے, یہ تعلقات, یہ بھی ضروری ہیں, لیکن انہی کو اپنا مشن نہ بنائے, انہی کو اپنا مقصد نہ بنائے, بلکہ مقصد کیا ہے؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. وہ جو ہم نے نصب العین پڑھا تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اور بندگان خدا کی زندگیوں کی تعمیر کرنا, یہ تعمیر کس لیے ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. آپ نے جوان ہوتے ہوئے, آپ نے کارکن ہوتے ہوئے انقلاب کے نعرے لگائے, لیکن آج بھی میں آپ کو پیغام دیتا ہوں, شراب کوہن پھر پلا ساتیا, وہی جام گردش میں لا ساتیا, مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا, مجھے خاک جگنو بنا کر اڑا, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. والسلام, جزاکم اللہ خیر. بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا